آج 26واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس میں کوئی 5 صورتیں پڑھی گئی: سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ البقرہ، سورہ حجرات اور سورہ قاف۔ اس بارے میں خلاصے کے طور پہ 60 باتیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سورۃ الاحقاف میں ہے، اللہ پاک نے 2 قسم کی اولاد کی مثالیں بیان فرمائی۔ انسان کو جو اولاد دنیا میں ملتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کے 2 نمونے ہیں، 2 مثالیں ہیں اس کی۔ ایک اولاد تو وہ ہے جو نیک فرمانبردار اور صالح ہوا کرتی ہے اور ماں باپ کی تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتی ہے اور ان کے احسانات کو یاد کرتی ہے۔ دوسری قسم کی اولاد وہ ہوتی ہے جو نافرمان قسم کی ہوتی ہے اور ماں باپ نے بھی اس کی تربیت میں کوتاہی دکھائی۔ یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو یہ بجائے اس کے کہ ماں باپ کو ان کا حق دے یا ان کے احسانات کو سمجھے یا ان کے حق میں دعائیں کرے، بلکہ الٹا وہ اپنے ماں باپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ تم نے میری زندگی کو خراب کر دیا ہے۔ تو یہ آیات ایک انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے دوستوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا اس آیت کے ضمن میں کہ انسان جب دعا کرے اولاد کی تو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو کہ صالحین میں سے ہو۔ دوسری جگہ فرمائے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو کہ طیب یعنی پاکیزہ اولاد ہو، جس کے مزاج میں ناپاکی نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ایک تو انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ سے نیک صالح اولاد مانگے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی تربیت میں غفلت نہ کریں۔ جو بچوں کی اولاد کی تربیت کی عمر ہے، اس میں ماں باپ کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا پورا خیال رکھیں، دھیان رکھیں، احساس کریں، تاکہ یہ اولاد کل بڑی ہو کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ وبال جان۔ دوسری سورت سورہ محمد ہے۔ اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے، چونکہ اس سورت میں تقریباً اللہ پاک نے جہاد کے، قتال کے احکامات کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ اگر جہاد اور قتال کے نتیجے میں کافروں کے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے۔ کچھ صورتیں اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر فرمائی کہ یہ جو کافروں کے قیدی تمہارے قبضے میں آ جائے تو تمہارے پاس اختیار ہے حالات کا ادراک کر کے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات کا ادراک کر کے تم فیصلہ کرو۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ تمہیں مناسب لگے کہ ان سے فدیہ لیا جائے، ہرجانہ لیا جائے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے تو فائدہ بھی ہو گیا مالی طور پہ، قیدی ان کے واپس چلے گئے۔ دوسری صورت اگر محسوس ہو کہ بھائی ہم موقع سے فائدہ اٹھا کے تبادلہ کر سکتے ہیں، آج ان کے قیدی ہمارے پاس ہیں، ہمارے تو بہت سارے قیدی ان کے پاس ہیں، لہٰذا آج موقع ہے، یہ جھک گئے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ ہمارے قیدی چھوڑیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے موقع آتے ہیں، لیکن ایک دینی غیرت اور حمیت کی ضرورت ہوتی۔ تیسری ایک صورت یہ بھی ہے کہ للہ فی اللہ، اگر حالات کا تقاضا ہو، انسان کو یہ لگے کہ میں بالکل بغیر کچھ لیے ہوئے اس کو فی سبیل اللہ چھوڑ دوں، معاف کر دوں، ایک اچھا پیغام منتقل ہوگا اور ان کو سوچنے کا ایک عبرت کا موقع ملے گا، دین کے قریب آنے کا موقع ملے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک چوتھی صورت بھی اس کے اندر ہے اور وہ ذرا سخت صورت ہے، لیکن حالات اگر اس کے متقاضی ہو تو امیر المسلمین کو اس کا انتخاب بھی کرنا چاہیے
کہ ان قیدیوں کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے، کافروں کے وہ قیدی اپنے پاس روک لیے جائیں اور ان کی حیثیت ایک غلاموں کی بنا دی جائے۔ اب یہ جو غلامی کا تصور ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ تصور اسلام نے نہیں پیش کیا کہ اسلام اس کا بانی ہو، نہیں، غلامی کا تصور تو زمانہ اسلام سے ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور وہ تصور بہت ہی بھیانک اور خطرناک صورت تھی اس کی، کہ غلام اور جانور سے بدتر تھے، ان کو زنجیریں ڈالتے تھے، حیوانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے، نہ ان کے خوراک کا خیال، نہ لباس کا خیال، نہ ان کی گرمی سردی کا خیال، ان کو پیر کی ایک جوتی بنا کر رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ نے غلامی کے اس تصور کو بہت خوبصورت پیرائے میں لباس پہنایا، اور ایک تو مسلسل ترغیب دی، فضائل بیان کیے کہ بھئی جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ اس لیے ایک بڑی عجیب روایت ہے، لیکن انسان حیران ہے کہ صحابہ اکرام کو اتنا جذبہ ملا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر غلام کے آزاد کرنے کے فضائل ذکر کیے، اسی مجلس سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جو بہت خاندانی طور پہ مالدار صحابی تھے صحابہ میں، یہ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں کہا، گئے اور جا کر اسی ایک لمحے ایک مجلس میں 30,000 غلام اپنے آزاد کیے، 30,000 غلام، حضور علیہ السلام کی ایک مجلس کی فضیلت کو سن کر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے بہت ساری کفارات میں، اگر کوئی قسم کھا لے، قسم توڑ دے، زہار کر لے، اور روزوں کے کفاروں سے متعلق، اس میں مختلف موقعوں پر غلاموں کی آزادی کا تصور رکھا کہ بھئی اگر کسی کے پاس غلام ہے، وہ اپنے غلام کو آزاد کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک راستہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی روایات ہے کہ اگر کسی کے پاس غلام ہو تو فرمائے اخوانکم خولکم، تم اپنے غلاموں کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھو، تعبیر دیکھیں، بھائیوں کی طرح، لہٰذا جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ۔ یہ سارے تصورات یہ دین اسلام نے پیش کیے ہیں دوستو۔ تیسری سورت سورۃ الفتح ہے، اور اس سورت کے اندر ایک تو اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لائے، اور 1400 کے لگ بھگ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ تقریباً سفر طے ہوا، اور چلتے چلتے آپ مکہ مکرمہ سے بالکل قریب جگہ ہے حدیبیہ کی۔ آج بھی بہت سارے لوگ جب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو دیکھیں ہم عام طور پہ عمرے کا، دوسرے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ جعرانہ چلے جاتے ہیں، طائف چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں ایک اہم میقات ہمارے پاس حدیبیہ کا ہے، وہاں ضرور جانا چاہیے، اس کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام یہاں تک تشریف لائے، پھر یہاں سے حالت احرام میں تھے، پھر واپس تشریف لے۔ اس حدیبیہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ حدود حرم مکی میں شامل ہے، اور ایک حصہ وہ مکہ کی حد سے باہر ہے۔ اس لیے یہاں جا کر احرام پہننے والے کو یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ وہ حدود حرم مکہ کے اندر رہے۔ اس لیے جو مسجد کا حصہ ہے، چھوٹی سی مسجد ہے وہاں پر، تو وہ مسجد جو ہے وہ مکہ کی حدود کے اندر ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پہنچے، لیکن کافروں نے روک دیا اور کہا کہ جی آپ نہیں آ سکتے۔ خیر مذاکرات شروع ہوئے، بات چیت چلتی رہی، ایک معاہدہ طے ہو گیا، اور معاہدے میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال تو عمرے کی اجازت نہیں، واپس جائیں، اگلے سال آئیں اور عمرے کی اجازت ہے، لیکن ہتھیار بند ہوں گے، ہاتھ میں نہیں ہوں گے، کھلے ہوئے ہتھیار نہیں ہوں گے ساتھ میں۔ اور دو شرائط اور بھی تھی، بہرحال تفصیلی صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے۔
اچھا، اس بیچ میں کیا ہوا؟ جب یہ معاملات چل رہے تھے تو مکہ مکرمہ کے سرداروں نے پیغام بھیجا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے ایک نمائندہ ہمارے پاس بھیج دیں کہ جن سے ہم بیٹھ کر کے صلح حدیبیہ کے معاملات طے کر لیں ہم. اب کون جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کو ہجرت کے بعد دشمنی ہو گئی تھی. تو سب نے کہا کہ اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ ایک ہستی، ایک شخصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ. بڑے حلیم الطبع تھے، نرم مزاج. تو ان کی بڑی دوستیاں تھیں اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے باوجود ساری باتوں. خیر یہ تشریف لے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. پہلے تو جب گئے تو لوگ بڑے عزت اکرام سے ملے اور ان سے کہا کہ جی آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ چاہیں تو حرم آزاد ہے، آپ اپنا عمرہ کریں. دیکھیں یہ اصل موقع ہوتا ہے وفاداری کا. اب اگر ہمارے جیسا کمزور ہوتا تو وہ کہتا بھائی خالی حرم ہے، احرام تو پہنا ہوا ہے، چلو باقیوں کی خیر ہے میں تو کر لوں. انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاک پیغمبر عمرہ نہ کرے اور عثمان عمرہ کر لے، یہ کیسے ہو سکتا؟ عمرہ نہیں کیا. اس بیچ میں کسی نے افواہ اڑا دی کہ بھئی مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی نے قتل کر دیا. سفیر کا جو قتل ہوتا تھا، قاصد کا قتل، آج تک کی دنیا میں یہ اصول ہے کہ چاہے دو ملکوں کی آپس میں جنگ چھڑ گئی ہو لیکن کسی ملک کے سفیر پر حملہ آور نہیں ہوا جا سکتا. اس کی حفاظت یہ دنیا کے قانون کے اندر شامل. تو جب یہ بات آئی کہ بھئی حضرت عثمان تو شہید ہو گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے میرے قاصد کو قتل کیا، اب تو اسی وقت جائیں گے جب تک کہ عثمان کا قصاص نہیں لے لیں، بدلہ نہیں لے لیں. لہٰذا آپ نے فرمایا سب آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ ہم عثمان کا قصاص لیں گے رضی اللہ. تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے صحابہ اکرام سے بیعت لی. 1400 کے قریب صحابہ سے بیعت لی اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ جو صحابہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، خوش نصیب صحابہ، ان کے لیے اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ جو ایمان والے صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو چکے، ان کے لیے رضامندی کا اعلان فرما دیا. اور تعبیر بھی جو کیا نا، اگر اللہ چاہتے جو منزل ہے اس کلام کے تو اللہ پاک یہاں لفظ صحابیت کو استعمال کر لیتے، ہے نا، لقد رضی اللہ عن الصحابۃ، لیکن اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. کیا لفظ استعمال کیا؟ مؤمنین. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ علام الغیوب ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ صحابہ کے ایمان پر لوگ بحث شروع کر دیں گے، تو میں قرآن کریم میں اپنے صحابہ کا تذکرہ ہی لفظ مومنین سے کروں، کوئی ان کے ایمان کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکے. تو 1400 صحابہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی برکت سے اللہ کی رضامندی کا پروانہ مل گیا. چوتھی بات، سورہ حجرات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے 2 آداب ذکر ہوئے اس صورت میں. ایک ادب یہ فرمایا کہ تم اللہ کے پیغمبر کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. بھئی انسان جب آپس میں آواز دیتا ہے بے تکلف ساتھی کو، اولاد کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں انسان مانوسیت کو لے آتا ہے اور آداب ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں وہاں پر. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بدوی تھے، قریات سے، گاؤں سے آئے. اب جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان میں شہری زندگی کا سلیقہ نہیں ہوتا، بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں. تو وہ آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اور انہوں نے بغیر کچھ دیکھے سمجھے ہوئے باہر سے آواز دی کہ یا محمد اخرج الینا، کہا اے محمد باہر آ جائیں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی. اس انداز میں تو اللہ پاک نے آیات اتاری اور فرمایا کہ اس طرح کا انداز تخاطب
اور انداز تکلم جو آپس میں کرتے ہو یہ میرے پیغمبر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے دیکھیں پورے قرآن کریم میں آپ کو کہیں پر یا محمد نہیں ملے گا، بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ یا موسیٰ یا ابراہیم یا نوح سب کے ساتھ یا آیا ہے، لیکن جہاں اللہ کے آخری اور حبیب پیغمبر کا تذکرہ ہے تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا محمد اللہ نے کبھی بھی نہیں فرمایا، امت کو تعلیم دی۔ دوسرا ادب یہ فرمایا کہ جب پیغمبر کی مجلس ہو تو تمہاری آواز پیغمبر کی آواز پر اونچی نہیں ہونی چاہیے، کہ امتی کی آواز اوپر ہو پیغمبر کی آواز پست ہو جائے، یہ ادب کے خلاف ہے، اور اتنے خلاف ہے کہ فرمایا اگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اس کا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، پیغمبر کی مجلس کا ادب مسجد کا ادب، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے عقائد کے اندر اس بات کو لکھا ہے، یہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے کہ جو ادب اور احترام پیغمبر کی حیات مبارکہ فی الدنیا میں تھا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ حیات ہیں، لہٰذا وہی احترام اور ادب ہوگا جو آپ کی حیات مبارکہ میں تھا۔ اگر کسی نے آپ کے روضہ مبارکہ کے پاس جا کر شور مچایا اور آوازیں اونچی کی، یہ اس وعید کے اندر پورا شامل ہو جائے گا۔ یہ تو آج ہمیں سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ہر آدمی اپنے جذبات اور جنون میں پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ مقام ایسا تھوڑی ہے کہ وہاں پہنچ کر میں کہوں کہ جی اپنے مسلک کا اظہار کرنا ہے لہٰذا زور مارو۔ انسان جائے گا اور بالکل ایمان سے صفا چٹ ہو کے آ جائے گا، خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور فتنہ جو آج کل لگا ہوا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اتنے عالی جگہ پہ پہنچ کر ہم کیا کرتے ہیں کہ سلامی سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی لائف کیفیت یہاں ساتھیوں کو بتا دوں۔ آپ جائیں تو آپ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تقریباً مجمع نے یہ ہاتھ اس طرح یہ چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جی میں یہ چیز، اور اس کو بولنا ہوتا ہے کہ یہ ہے یہ، ارے بھائی یہ جگہ اس کام کے لیے رہ گئی ہے، طواف میں یہ لعنت لگی ہوئی ہے، سلامی میں یہ لعنت لگی ہوئی ہے، وہ سارے آداب اور وہاں کی برکات سب چیزیں ختم ہو رہی ہے دوست۔ اس لیے کم سے کم بھائی جہاں تک ہم بول سکتے ہیں، ہماری آواز جا سکتی ہے، ان باتوں میں خدا را ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس چیز میں یہ احساس کسی کو دلانا جی کہ میں ابھی طواف کر رہا ہوں، میں ابھی سعی کر رہا ہوں، جی میں ابھی ملتزم کے پاس ہوں، میں ابھی سلامی کے لیے باب السلام سے انٹر ہو رہا ہوں، میں ابھی جو ہے وہ بقی کی طرف جا رہا ہوں، یہ کیا لعنت جڑ گئی ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں دوست۔ پانچویں بات جو سورہ حجرات میں ہے، اللہ پاک نے ان گناہوں کا، ان امراض کا تذکرہ کیا جس کا تعلق ہماری باطنی زندگی سے ہے، جن کو روحانی امراض کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بڑی اہمیت اور زور دے کر چند روحانی امراض کا خصوصیت سے تذکرہ کیا۔ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر جانتے ہیں، یعنی ایسی کوئی بات کہنا جس سے میں سامنے والے کا مذاق اڑاؤں، وہ ذرا ڈیگریڈ ہو جائے، چھوٹا لگ جائے، اس تمسخر کو منع کیا۔ ایک دوسرے میں عیب ڈھونڈنا، عیب جوئی کرنا، کوئی پرانی بات ڈھونڈ کے پھر جا کے لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ اسی طریقے سے کسی کے لیے کوئی برا لقب بنا لینا، برا لقب، جیسے ہمارے ہاں ماحول میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اب کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے لیے کوئی لفظ جوڑ دیا، کوئی موٹا ہے تو اس کے لیے لفظ جوڑ دیا، کوئی لمبا ہے تو اس کے لیے لفظ جوڑ دیا، تو یہ نامناسب ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے فرمائے کسی کے تجسس یعنی ٹوہ میں لگنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، یہ جو آج کا مرض ہے ہمارا، اس کو منع کیا گیا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت
کرنا پیٹھ پیچھے یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ سورہ حجرات کو یعنی یقین کریں اس کو باقاعدہ یعنی دل چاہتا ہے کہ انسان اس کو سیکھے اور سکھائے اور اپنے مستورات کو بھی اس کی تعلیم اور تفسیر دے۔ بہت ساری باتوں کی تربیت اس سے ہوتی۔ چھٹی بات جو سورہ حجرات میں ہے، اللہ پاک نے منع کیا ایک ایسے گناہ سے جو بعض دفعہ انسان کے مزاج میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے فخر، تفاخر بالانساب۔ انسان دوسرے کے مقابلے میں اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنی قوم پر، اپنی برادری پر کوئی فخر کرنے لگ جائے۔ عمل میں 0 آؤٹ آف 0 ہوں، بالکل نل، لیکن جی ہم تو فلاں ہیں، جی ہم تو فلاں جگہ سے ہیں، ہم تو فلاں قوم کے ہیں، فلاں کے، اس کو کہتے ہیں تفاخر بالانساب۔ قرآن کریم نے اس چیز کی نفی کی اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں بانٹ دیا مختلف قبائل میں، مختلف قوموں میں، لیکن اس تقسیم کا مقصد تعارف ہے، تعریف نہیں۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے نا، ایک تعارف ہے، بھئی اس مجمع میں ابھی اگر کہا جائے عبداللہ نام کے 4 ساتھی بیٹھے ہوں گے، مصطفیٰ نام کے 3 ساتھی بیٹھے ہوں گے، بھئی فرق کیسے ہوگا؟ اگر کہا جائے بھئی عبداللہ کھڑا ہو جائے تو چاروں کے چاروں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ تعارف کے لیے کوئی لفظ جوڑ دیا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے، لیکن اگر میں اس لفظ کو بجائے تعارف کے تعریف بنا دوں اور ہر جگہ کہتا پھروں کہ جی یہ تو اس لیے میں نے لگایا ہوا ہے کہ جی میں تو وہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک عزت اور معزز ہونے کا معیار تقوی ہے، القابات نہیں۔ تم میں تقوی کتنا ہے اللہ پاک اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ 7ویں اور آخری بات سورہ قاف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے فرشتوں کو جوڑ کر رکھ دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ فرشتے ان کی سروس اتنی تیز ہے، کام اتنا ماہرانہ ہے کہ ابھی انسان کی زبان سے لفظ نکلا نہیں کوئی، وَلَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اور وہ فرشتہ اس کو فٹ سے اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان جو بات کرے، جو کلمات ادا کرے، تو یہ سوچ کے ادا کرے کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا فرشتہ رجسٹر میں نوٹ کرتا جا رہا ہے، کوئی چیز ہوا میں غائب نہیں ہو رہی۔ خیر کی بات ہے تو وہ بھی محفوظ، شر کی بات ہے تو وہ بھی محفوظ۔ تو اس کا احساس کر کے انسان بات چیت اور کلمات ادا کرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔